سر اس میں پھر آپ یہ بتائیں کہ اصل غدار کون ہے؟ اصل غدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے فاطمہ جناح کو شہید کیا تھا، ان کے وارث پی ٹی آئی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل غدار وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے لیاقت علی خان اور قائد اعظم کے ساتھ غداریاں کی تھیں، ان کے ورثاء نون لیگ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل غدار وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے بنگلہ دیش کو توڑ کے الگ کیا تھا، ان کے ورثاء پیپلز پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں یہ ساری وہ جماعتیں آگے ہیں، ان کے فیسیلیٹیٹرز، ہر دور کا ڈکٹیٹر جس کی گود میں بیٹھ کے یہ تینوں جماعتیں بنی ہیں، وہ تینوں ڈکٹیٹرز کی گود میں بیٹھنے کے بعد یہ کہتے ہیں ہم جمہوریت کے دعوے دار ہیں اور ان کے پروٹیکٹر ہیں۔ ایک چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، آپ یہ سارا بہت آسان ہے، میں ادھر بیٹھ کے بول دوں اسٹیبلشمنٹ ملک کو کھا گئی۔ اسٹیبلشمنٹ کے دروازے پہ جا کے دستکیں کون دیتا ہے؟ ہم سیاستدان دستک دینا چھوڑ دینا تو وہ اپنے کام سے کام رکھے، ایسے ہی ہے۔ بہت لیکن سمپل سر سی بات ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ملک بنایا ہے، نہیں ملک بنایا نہیں، ملک تو وکلاء نے بنایا، اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں تھا ملک بنانے میں۔ ہاں چلانے میں اور بچانے میں رول ہے، بچانے ہاں اس کے دفاع میں رول ہے، بنانے میں کوئی رول نہیں۔ اچھا سر میرا جو سوال ہے آپ کے کہ آپ کے اس غداری کی طرف بات جو ہوئی، آپ نے کہا پی ٹی آئی کی بات کی، آپ نے کہا نون لیگ غدار ہے، آپ نے کہا پیپل پارٹی غدار ہے، پاکستان نظریاتی پارٹی غدار نہیں، اس کے قیادت میں اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ساروں کو تو میں نہیں کہہ سکتا، عام ووٹر کو تو نہیں کہہ سکتا، ووٹر تو سب کے ساتھ جائے۔ تو سر آپ آج کل عوام جب سوال پوچھتی ہے حکمرانوں سے تو غداری کا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے، بالکل دیا جاتا سوال پوچھنا حق ہے یا غداری ہے؟ ہے۔ ہمارے لیے تو اگر ہم سوال پوچھیں تو ہم تو غدار ہیں، ہم پہ تو دہشت گردی کے پرچے ہوئے، اشتعال انگیزی کے پرچے ہوئے، کار سرکار میں مداخلت کے پرچے ہوئے، آئی ڈی کارڈ، بینک اکاؤنٹ، پاسپورٹ سب کچھ میرا سیز رہا۔ کن باتوں پہ؟ جو نعرہ عمران خان نے لگایا تھا نا ایبسولوٹلی ناٹ، امریکی غلامی نامنظور، یہ نعرہ جب میں نے عمران خان کے دور میں لگایا تھا تب یہ پرچے مجھ پہ ہوئے تھے۔ اچھا، تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ یہاں پر آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، یہ سب امریکہ کے پٹھو اور غلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی یہ سب اسرائیل کے پٹھو اور غلام مختلف بھیس بدل کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر پارٹی کے کچن کیبنٹ اور کور کمیٹی میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہیں اور سے انسٹرکشنز لے رہے ہیں، اور ان لوگوں نے اس ملک کو دیمک کی طرح چاٹ لیا ہے۔ بالکل سر، میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، ایک آپ کی ایک میں نے اسپیچ سنی تھی، اس کے بعد میں بہت خوش ہو گیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں شہیر سیالوی پاکستان کا قرضہ اتار دوں گا، اور میں خوش ہو گیا کہ واحد بندہ مجھے نظر آیا جو پاکستان کے قرضے پہ بات کر رہا ہے، اور اتار بھی دوں گا۔ اس پر آپ ابھی کیا کہیں؟ دیکھیں میں سمپل سی بات کرتا ہوں، میں اس پہ قائم ہوں انشاءاللہ۔ دیکھیں میری اور میرے ملک کی اور آپ کی عزت کب ہوگی؟ جب آپ کسی بین الاقوامی ایئرپورٹ پہ جائیں اور لوگ آپ کو عزت دیں، جب لوگ آپ کو پاکستانی بول کے یا پاکستان کا پاسپورٹ دے کے سائٹ پہ نہ کر دیں، اچھا، جو پاکستان کا پاسپورٹ دے کے تھمز اپ کریں اور کہیں جناب ہاؤ کین آئی ہیلپ یو، میرے لائق کیا ہوگا، ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ تبھی ہوگی جب آپ دینے والے ہوں گے، لینے والے نہیں ہوں گے۔ تو آپ کو پالیسیز ٹھیک کرنی ہوں گی۔ آپ مہنگا تیل خرید رہے ہیں، امریکہ کے کہنے پہ آپ مفت تیل ایران سے نہیں خرید رہے، اچھا، آپ ڈیزل نہیں خرید سکتے ایران سے۔ گیس پائپ لائن کا معاہدہ پچھلے 15-20 سالوں سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے، اربوں نہیں تو کروڑوں ڈالرز کا ہمیں نقصان ہو گیا، لیکن ایران کو بھی نقصان ہو گیا۔ ہم ان سے کیوں نہیں کر رہے؟ ہم افغانستان سے ٹریڈ کیوں نہیں کر رہے؟ ہم لوگ دیگر ایسے ممالک سے ٹریڈ کیوں نہیں کر رہے جن سے ہمیں ٹریڈ میں فائدہ ہے؟ سر پڑوسی ہمارے سارے دشمن۔ دیکھیں کچھ تو دشمن ہم لوگوں نے اپنی پالیسیز کے ذریعے بنائے، غلط پالیسیز کے ذریعے۔ ہندوستان تو ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ تو ماننے والی بات ہے۔ ایسے ہی ہے۔ ایران اور افغانستان کا جہاں تک معاملہ تھا، ایران تو چلو پھر اسرائیل ایران جنگ کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ پاکستان ہمارا بھائی ہے۔ افغانستان کی جہاں تک بات ہے، میں ابھی تک کڑتا ہوں کہ انڈیا بینگ اے ہندو اسٹیٹ، اس کا اچھا انفلوئنس ہو گیا ایران افغانستان میں، ہم بینگ اے مسلم اسٹیٹ ہمارا کیوں نہیں ہوا؟ ماضی میں کون سی ایسی پالیسیز تھیں جس سے ہم آج تک نہیں سیکھے؟ وہ کیا تھا کہ ہم نے بڑے بڑے عہدوں پہ بونے بٹھائے ہوئے ہیں، انہیں نہ بات کرنے کا ڈھنگ ہے، نہ مذاکرات کا ڈھنگ ہے، نہ کنونس کرنے کا ڈھنگ ہے، نہ بولنے کا ڈھنگ ہے۔ 40 سال آپ نے کروڑوں لوگوں کو پال پوس کے بڑا کیا ہے افغانستان کے، آپ انہیں پاکستان کا مخلص نہیں بنا سکے۔ انڈیا نے 2 سال صرف انہیں پالا پوسا اور انہیں ایڈ دی، وہ انڈیا کے مخلص ہو گئے، کیوں؟ سر انڈیا کے آپ کرکٹ میچ دیکھیں، 2015 سے میں دیکھ رہا ہوں کرکٹ میچ، تو ہر میچ میں انڈیا افغانستان بھائی بھائی، اور پاکستان کیوں ایسا ہے؟ میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔
انڈیا نے جہاں بھی پیسہ لگایا ہے ساتھ دماغ بھی لگایا ہے. انڈیا نے جہاں پر پیسہ لگایا وہاں وندے ماترم بھی کرایا ہے. انڈیا نے جہاں پیسہ لگایا ہے وہاں دیش بھکتی بھی سکھائی ہے. ہم افغانیوں کو کیا دیش بھکتی سکھاتے ہیں؟ ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھائی اپنے تعلیمی اداروں میں. نصاب تعلیم سے غازی علم الدین نکالا ہم نے، نصاب تعلیم سے نشان حیدر کے جتنے لوگ تھے ہمارے ان سب کو ہم نے نکالا. نصاب تعلیم سے آپ نے قائد اعظم کو نکال دیا، علامہ اقبال کی شاعری محدود کر دی. ایک پہاڑ اور گلیری، ایک مکڑا اور مکھی، اس کے علاوہ اقبال پڑھایا کیا آپ لوگوں نے؟ بالکل سر. اس میں ایک اور چیز ہے، آپ ساری باتیں کر رہے ہیں، آپ کی میں بات سے بڑا متاثر بھی ہو جاتا ہوں سر. اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ اس چیز کو کیسے چینج کریں گے؟ جہاں تک پڑوسیوں کی بات ہے، ایران والا معاملہ تو کلیئر میں کر لوں گا جتنا جلدی ہو سکتا ہے. جہاں تک افغانستان کی بات ہے، وہاں جاتے ہی میں نے ایک ہی بات کرنی ہے. طالبانوں کے جتنے مین سربراہان ہیں، اصل میں وہاں 3-4 گروہ ہیں، جتھوں کی صورت میں حکومت ہو رہی ہے. انہیں بڑا کیٹیگوریکلی ہم کہیں گے کہ آپ کا دکھ ہمارا دکھ ہے، آپ کی خوشی ہماری خوشی ہے. آپ نے صرف جو BLA-TTP کی صورت میں آستین کے سانپ پالے ہیں، ان کو آپ فیور نہ کریں. یہ ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، یہ ہماری مسجدیں شہید کر رہے ہیں، یہ ہمارے سکولز کے 150 بچوں کو شہید کر دیتے ہیں. ان کا دین سے دور دور تک لینا دینا نہیں ہے. ان کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، کاؤنسلنگ کریں. ہم اس پہ نہیں کہتے کہ اٹھا کے مار دو انہیں. آپ انہیں اپنا شہری بنا کے رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، بس کراس بارڈر ٹیررزم نہ ہو. ہم اس پہ انہیں کنونس کریں گے. ہمیں منت کرنی پڑی منت کریں گے. اب آپ نے وہ کیا کہتے ہیں، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ہم لوگ فولاد اپنوں سے بنتے ہیں اور ٹرمپ کے آگے کہتے ہیں اسے نوبل پرائز دے دو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ 70,000 فلسطینیوں کے قاتل کو نوبل پرائز. اپنا مسلمان آئے تو ہم تو ان کے رکھ دیں گے، ایسا نہیں. عافیہ صدیقی کے حوالے سے پاکستان نظریاتی پارٹی کیا سوچتی ہے؟ عافیہ صدیقی کے لیے تو ہم نے پورا پاکستان میں لانگ مارچ بھی کیا، پنجاب میں، KP میں. اقتدار میں آ جائیں گے تو پھر بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوگا. ہمارے پاکستان کے پاس کئی مواقع آئے، ریمنڈ ڈیوس کا آیا، ہم عافیہ صدیقی لے سکتے تھے. کرنل جوزف ہم نے اریسٹ کیا، ہم اس کے عوض عافیہ صدیقی لے سکتے تھے. شکیل افریدی ہم نے اریسٹ کیا، ہم اس کے ذریعے عافیہ صدیقی لے سکتے تھے. وی کوڈ ہیو ڈن اے لاٹ فار عافیہ صدیقی، بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ اور گورنمنٹ از ناٹ سنسیئر. انہیں ڈر یہ ہے کہ مشرف کی کابینہ میں اس وقت کے 21 وزراء میں سے 16 وزراء تو عمران خان کی کابینہ میں تھے، جس نے ساری زندگی عافیہ صدیقی کے نام بیچ کے ووٹ لیا نا. اس سے جب ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں ایک صحافی عورت نے پوچھا تھا کہ عافیہ صدیقی کا کیا بنے گا، چپ ہو گیا تھا، بات پھیر دی تھی، اس نے نہیں بولا تھا. میں خان کی اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ نواز شریف اور زرداری سے تو ہمیں توقع ہی نہیں ہے. جس نے نعرے لگائے تھے اس نے کیا کیا ہے، ایسے ہی ہے. باقیوں سے تو توقع ہی کوئی نہیں ہے نا. سر یہ باتیں تو بالکل ایک انٹرنیشنل سطح پر، قومی سطح پر آپ سے کی ہیں. ابھی بلدیات سامنے ہیں، بالکل. آپ پاکستان نظریاتی پارٹی کو کس جگہ پہ دیکھ رہے ہیں؟ بلدیات میں پاکستان نظریاتی پارٹی دوسری نہیں تو تیسری بڑی جماعت پنجاب میں ابھر کے آئے گی انشاءاللہ. پہلی کیوں نہیں؟ نہیں، میں جھوٹا یا اس طرح کی بات تو نہیں کروں گا. ہمارے پاس 3-4 مہینے کا ٹائم ہے. اس بار ہمارا پرائم فوکس یہ ہے کہ ہم پنجاب کے ہر حلقے میں، ہر گاؤں میں اپنا امیدوار کھڑا کریں، جنرل کونسلر کھڑا کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اچھی سیٹیں بھی لیں گے. اور ضلع کونسل، ہر ضلع کے ضلع کونسل میں ہماری اچھی نمائندگی ہوگی انشاءاللہ تعالی. آپ کو ہمارا نمائندہ وہاں بولتا ہوا، گرجتا ہوا اور اچھی چیزوں کو امپلیمنٹ کرتا ہوا نظر آئے گا.